ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ جانے کب سے زندگی کی ناؤ وقت کے دریا میں بہتی جا رہی ہے۔ وقت کے مد و جزر زندگی کی کشتی میں سفر کرنے والوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جو تیز رو ہوں کبھی کبھی وہ آگے نکل جانے کی چاہ میں اپنی نیا ہی ڈبو دیتے ہیں اور باقی ساری عمر تنکے کے سہارے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی حال پروین کا ہوا۔ وہ چھوٹی بستی کی رہنے والی تھی۔ شادی ہوئی تو اللہ نے یکے بعد دیگر 5 بیٹے دے دیے۔ شوہر ریلوے میں ملازم تھا جس کو اپنی بیوی اور بچوں سے محبت تھی اور گھر اس کی راجدھانی تھا۔ پروین کو اپنی خوشحالی کا غرور تھا۔ اوپر سے اللہ نے 5 بیٹے دیے تو اس کی گردن مزید اکڑ گئی۔ کچھ عورتیں شوہر کا زیادہ پیار سہار نہیں سکتی اور ان کے ظرف کا پیمانہ چھلک جاتا ہے۔ اسلم کے حد سے بڑے پیار اور اعتماد نے پروین کا دماغ خراب کر دیا۔ وہ خود کو ملکہ عالم سمجھنے لگی اور فلموں کی شوقین پروین کا زیادہ وقت سجنے سنورنے میں گزرنے لگا۔ چھوٹی عمروں میں شادی کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اولاد جلد برابر کی لگنے لگتی ہے۔ پروین بیٹوں کے درمیان چھپ جاتی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ بڑے 4 تو تمہارے بیٹے لگتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ شوہر اسے 15 برس تھا اور سخت محنت نے اسے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ پروین کا بڑا بیٹا عبداللہ موٹر سائیکل سے گرا اور حادثے کا شکار ہو گیا۔ کافی چوٹیں آئیں۔ موقع پر موجود اس کے دوست شیر دل نے اسپتال پہنچایا اور گھر اطلاع کی۔ ماں باپ بھاگے بھاگے اسپتال آئے۔ کافی چوٹیں آنے کے باوجود 2 دن بعد اس کی حالت خطرے سے باہر ہو گئی۔ شیر دل نے خون بھی دیا تھا جس پر دونوں اس کے مشکور تھے۔ اگر وہ بر وقت مدد نہ کرتا تو عبداللہ کا بچ جانا محال تھا۔ شیر دل عبداللہ سے عمر میں بڑا تھا اور گاؤں سے شہر کام ڈھونڈنے آیا تھا۔ اس نے کچھ واقف لوگوں کے ساتھ مل کر ایک کمرہ کرائے پر لیا تھا جہاں وہ بس مجبوراً سچ چھپائے تھا کہ اتنے بڑے شہر میں اچھی رہائش کا ملنا مشکل تھا۔ کچھ دن کے بعد عبداللہ اسپتال سے گھر آ گیا تو شیر دل اس کا حال پوچھنے آنے لگا۔ پروین اور اسلم کو خوب آؤ بھگت کرتے اور اس کو اپنا محسن سمجھتے تھے۔ جانتے تھے کہ وہ پردیس میں ہے اور گاؤں سے شہر روزگار کی خاطر آنے والے ایسے لوگوں کے لیے رہائش و خوراک بنیادی مسئلے ہوتے ہیں جن کا تعلق صحت اور سکون سے ہوتا ہے۔ عموماً سب سے پہلے ناقص غذا اور غیر معیاری رہائش کے باعث صحت خراب ہوتی ہے، پھر سکون سے جاتا رہتا ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی اس پردیسی کو گھر جیسی توجہ اور محبت دے، گھر کا کھانا بھی مل جائے تو وہ آدمی ان احساس کرنے والے میزبانوں کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ حال شیر دل کا بھی ہوا۔ عبداللہ کے ماں باپ کی اپنائیت نے اسے ان کا دیوانہ بنا دیا۔ خاص طور پر پروین کی توجہ اور کرم نوازی نے اس کا دل جیت لیا کیونکہ وہی خاطر مدارت اور خانہ پیش کرنے کی ذمہ دار تھی۔ اسلم تو زیادہ تر کام پر چلا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ شیر دل اکثر فروٹ سبزی لے آتا، پروین کھانا بنا دیتی۔ وہ روزانہ ہی دوپہر کا کھانا ان کے گھر کھانے لگا۔ اکثر رات کا کھانا بھی یہیں کھا لیا کرتا تھا کیونکہ عبداللہ اور پروین اصرار کرتے کہ کھانا کھا کر جانا۔ حقیقت یہ تھی کہ شیر دل گاؤں کا پروردہ تھا، بہت حسین صورت تھا، رنگ و روپ اور قد کاٹ میں بھی اچھا تھا، اوپر سے گفتگو کا انداز مؤدبانہ۔ یہی چیزیں پروین کو لبھانے لگیں۔ شیر دل اس سے عمر میں 10-12 سال چھوٹا تھا مگر اپنے اونچے قد اور اچھی صحت کی وجہ سے پروین کا ہم عمر لگتا تھا۔ عبداللہ باپ کے ساتھ ڈیوٹی پر چلا جاتا اور شیر دل پروین کے اصرار پر روز کھانا کھانے آ جاتا۔ دونوں تنہائی میں باتیں کرتے جبکہ دیگر 3 بیٹے اسکول چلے جاتے تھے۔ چھوٹا اور 5واں بیٹا ناسمجھ تھا، وہ ابھی اسکول جانے کے قابل نہ تھا، لہٰذا کھیل کود میں مشغول رہتا۔ پروین کے ساتھ شیر دل کی ذہنی ہم آہنگی اور بے تکلفی بڑھنے لگی۔ وہ روز اس کا انتظار کرتی۔ اگر وہ کسی دن نہ آ سکتا یا دیر ہو جاتی تو پروین بے چین ہو جاتی جیسے کہ ان کی جان پر بن گئی ہو۔ وہ خود کو سخت اضطراب و مشکل میں گھرا ہوا پاتی اور عجیب اندیشے اس کو گھیر لیتے۔ یہ کون سی کیفیت تھی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایسی کیفیت سے وہ اس سے قبل کبھی دوچار نہ ہوئی تھی۔ اسے شیر دل سے شدید لگاؤ تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر وہ ایسی مسرت سے دوچار رہتی جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔
اپنا شوہر بوڑھا اور بدصورت لگنے لگا، اور ایک غیر شخص جس کو اسلم نے خود اپنے گھر آنے کی اجازت دی تھی وہ پروین کے دل پر راج کرنے لگا۔ یہ سب کچھ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، مگر اب پروین کے اختیار کی بات نہ رہی تھی کہ وہ شیر دل کو اپنے دل کی راجدھانی سے نکال دے۔ حقیقت میں وہ ایک خود پرست اور خود غرض قسم کی عورت تھی جس کو ایک تعریف کرنے والے کی اشد ضرورت تھی۔ بننے سنورنے کا شوق رکھنے والی کو ازل سے اپنی ستائش کرنے والے کا انتظار تھا، اور وہ شیر دل کی صورت میں مل گیا تھا، جو پہلے تو صرف اس لیے اس کی زیبائش کی تعریف اور سلیقے کی مدح سرائی کرتا تھا کہ پردیس میں گھر کا اچھا اور مزیدار کھانا مل رہا تھا۔ پروین اس کی خاطر بہت توجہ سے پکاتی اور اسے ہوٹل کے مضر صحت و بد مزہ کھانے سے نجات مل گئی تھی۔ بعد میں وہ بھی اس خیال رکھنے والی کی جانب مائل ہو گیا۔ بات اتنی آگے نکل گئی کہ ساتھ مرنے جینے کی قسمیں کھائے بینا چارہ نہ رہا۔ شیر دل نے اتنی توجہ دی کہ 5 بچوں کی ماں کا دماغ بالکل خراب ہو گیا، اور اس نے خارزار عشق کی صحرائے نورد بن کر باقی ہر شے کو بھلا دیا۔ گھر، شوہر اور 5 بچوں کو خوشیوں کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھنے لگی، حالانکہ ایسی نعمتیں جس عورت کو نصیب ہوں وہ خوش بخت کہلاتی ہے۔ جب گھر کی جنت میں ایسا خفیہ طوفان چھپا ہو تب زلزلہ آنا ہے اور پھر سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ بعد بے بعد وہ شوہر سے لڑنے لگی، اس کو اسلم میں 100 عیب دکھائی دینے لگے۔ بچوں کو محبت دینے کی جگہ وہ ان سے بھی الجھنے لگی، بچوں پر ہاتھ اٹھانے لگی۔ دیکھتے دیکھتے اس کے مزاج میں ایسی تیزی و تندی در آئی کہ اسے خود پر قابو نہ رہا۔ اتنے میں شیر دل کے گھر سے سندیسہ آ گیا کہ جلدی آؤ اور اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کرو کہ تمہارا ماموں بہت بیمار ہے، اس کی خواہش ہے کہ تم جلد آ کر زیب کو اپنا لو۔ یہ بات جب پروین کو اس نے بتائی وہ سخت مضطرب ہو گئی اور قسمیں دینے لگی کہ تم ہرگز گاؤں مت جانا، اگر جانا ضروری ہے تو مجھے ہمراہ لے کر جاؤ ورنہ جانے کیا ہو جائے۔ شیر دل نے کہا تم نادان ہو، کیا نہیں جانتی کہ تم کسی شخص کی منکوحہ ہو؟ پھر میں تم کو کیسے اپنے ہمراہ لے جا سکتا ہوں؟ ہاں، اگر تم اسلم سے طلاق لے لو تب ہم کورٹ میرج کر کے ایک جائز رشتے میں بندھ جائیں گے، تب ہی میں تمہیں اپنے ہمراہ گاؤں بھی لے جا سکوں گا۔ پروین پر تو ایک بھوت سوار تھا۔ وہ اپنی ایک رشتے کی خالہ کے پاس گئی جس کا بیٹا وکیل تھا۔ اسے جا کر اسلم کے ظلم و ستم کی ایسی من گھڑت داستان سنائی کہ خالہ بھی رو دی۔ اس نے وعدہ کیا کہ ضرور اپنے بیٹے کو مدد کے لیے کہے گی۔ خالہ کا بیٹا ارشد گھر آیا۔ ماں نے بھانجی کی دلدوز داستان سنا کر خلا کا کیس دائر کرنے کو کہا، مگر وکیل حضرات اتنے ناسمجھ نہیں ہوتے، روز ہی ایسے کیس ان کے پاس آتے رہتے ہیں۔ اس نے پروین کو سمجھایا کہ شوہر خواہ کتنا برا ہو پھر بھی اس خود غرض معاشرے میں وہ تمہارا صاحبان ہے اور تم کو زندگی میں ہر قدم پر اس کی ضرورت پڑے گی۔ وہ تمہارے 5 بیٹوں کا باپ ہے، کل کو یہ 5 لڑکے تم سے حساب لیں گے۔ گھر عورت کی بہترین پناہ گاہ ہے، تم واپس گھر لوٹ جاؤ اور خاوند سے خلا لینے کا خیال ترک کر دو۔ جب پروین نے دیکھا کہ دال ایسے نہیں گلے گی تو اس نے شیر دل کے ساتھ گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جس رات پروین نے گھر سے بھاگنا تھا اسی رات شیر دل کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ مقررہ وقت پر اسٹیشن نہ پہنچ سکا، جبکہ گھر سے بھاگتے وقت پروین پکڑی گئی۔ شوہر کو پہلے شک ہو چکا تھا، اس نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اسلم نے بیوی کو بہت مارا اور کمرے میں بند کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سامنے جوان ہوتے بیٹے تھے جن کے ماں کے کرتوتوں کا علم ہی نہیں تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں تم سب سے تنگ تھی اس لیے دارالامان جا رہی تھی۔ اسلم نے ساس کو بلا لیا جو قصور میں رہتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ رشتے کی اسی خالہ کو بھی لے آئی جس کے گھر پروین خلا کی درخواست لے جا چکی تھی۔ دونوں خواتین جب داماد کے گھر پہنچی تو اسلم کے گھر کی صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ساری بات سن کر معاملہ سمجھ لیا تو انہوں نے پروین پر لان تان کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر پروین کی ایک ہی رڑ تھی کہ مجھے اسلم کے ساتھ نہیں رہنا، اگر تم لوگوں نے میرا ساتھ نہ دیا تو کچھ کھا کر مر جاؤں گی یا گھر سے بھاگ جاؤں گی، لیکن اب اس ظالم انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی جس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا 2.5 سال کا تھا، لیکن اسے اپنے بچوں کی بالکل فکر نہ تھی۔ چھوٹا لڑکا اس گھر کے الجھے ہوئے ماحول میں سب سے زیادہ متاثر ہوا۔
وہ ہر وقت روتا رہتا تھا، مگر ماں کی ممتا بھی جیسے سو گئی تھی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی، جبکہ اسلم اس صورتحال سے از حد پریشان تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے گھر میں نقب کس نے لگایا ہے۔ بڑے دونوں بیٹے زیادہ تیش میں تھے، ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں، جو خاوند پر سراسر بہتان باندھتی ہے اور جھوٹے الزام لگاتی ہے، کیونکہ وہ ماں اور باپ دونوں کے رویوں کو جانتے تھے۔ ماں کے منہ سے طلاق کا مطالبہ سن کر ان کا خون کھولنے لگا تھا۔ ان کو یہ مطالبہ ایک گالی لگتا تھا کہ ان کی ماں ہر طرح کا عیش و آرام پا کر بھی گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب صورتحال گمبھیر ہو گئی تو اسلم نے عبداللہ کو اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ میاں چنو بھجوا دیا، جہاں اس کی بہنیں اور بھائی رہتے تھے، کیونکہ عبداللہ اور سمیع اللہ اتنے طیش میں تھے، لگتا تھا کہ وہ پاگل ہو جائیں گے یا پھر غصے میں اپنی والدہ کو قتل کر دیں گے۔ اسلم چونکہ بیوی سے محبت کرتا تھا، وہ پھر بھی ہوش و حواس قائم رکھے ہوئے تھا۔ یہ اس کا حوصلہ تھا، تبھی اس نے بڑے لڑکوں کو اپنے بھائی کے گھر بھجوانا ہی بہتر جانا کہ فی الحال یہ بچے منظر عام سے ہٹ جائیں تاکہ وہ حالات پر ان کی غیر موجودگی میں قابو پا لے۔ یہ پروین سے اسلم کی بے انتہا محبت تھی، جواب میں اسے کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے باز رکھ رکھی تھی۔ ادھر پروین نے ہنگامہ اٹھایا ہوا تھا کہ وہ اب مزید اسلم کے ساتھ نہ رہے گی۔ ایسے حالات دیکھ کر پروین کی ماں اور خالہ کو اپنے ساتھ لے آئیں تاکہ گھر سے دور رہ کر وہ بہتر سوچ سکے۔ اسلم نے اس کو ماں کے ساتھ جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن وہ بہت پریشان تھا۔ 2 ماہ گزر گئے، اسلم کے لیے یہ عرصہ کاٹنا قیامت سے کم نہ تھا، تاہم اس کو امید تھی کہ گھر اور بچوں سے دوری اور جدائی شاید اس کی بیوی کو راہ راست پر لے آئے۔ 2 ماہ گزر گئے، مگر یہ عورت اپنے موقف سے نہ ہٹی کہ عشق کا بھوت عفریت تھا جو اس کے مستقبل کی خوشیوں کو نگلنے والا تھا۔ اس نے طلاق کی رٹ جاری رکھی تو ماں بھی تنگ آ گئی، وہ کسی بھی حال میں گھر بسانے پر تیار نہ تھی۔ جب اسلم نے دیکھا کہ یہ عورت کسی طرح بھی نہیں مان رہی اور واپس گھر آنے پر راضی نہیں بلکہ جگ ہنسائی لگ رہی ہے، تو اس نے شرافت کے تقاضے کی وجہ سے بیوی کو اس کی منشا کے مطابق طلاق دے دی۔ یہ عجیب عورت تھی، یہ ماں نہ تھی، محض عورت تھی، اسی لیے طلاق کی صورت میں آزادی کا پروانہ لے کر مسرور تھی۔ اس کا شیر دل سے رابطہ برقرار تھا، وہ ابھی تک اسی کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ خیر، پھر عدت گزار کر دونوں نے نکاح پڑھوا لیا اور شیر دل پروین کو اپنے گاؤں لے گیا، جہاں اس کا چھوٹا سا اینٹوں کا کاروبار تھا۔ اس گھر میں ماں کی شفقت نہ تھی، کیونکہ ماں کو مرے 6 برس گزر چکے تھے۔ بن بیاہی بہن اور بیمار باپ رہتے تھے۔ باپ نے جب ایک اجنبی عورت کو بہو کے روپ میں دیکھا تو صدمے سے وہ نڈھال ہو گیا اور وہ 4 ہفتوں میں چٹ پٹ ہو گیا، کیونکہ اپنے برادر نسبتی سے شرمندہ تھا، جس کی بیٹی سے اس کی بیوی برسوں پہلے شیر دل کی منگنی کر چکی تھی۔ ماں تو پہلے ہی نہ تھی، باپ بھی نہ رہا، اب کس کا ڈر تھا؟ ماموں نے ناراض ہو کر قطع تعلق کر لیا اور شیر دل پروین کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگا۔ دونوں نے نکاح کیا تھا، لہٰذا گاؤں کے لوگ بھی سرگوشیاں کرنے کے بعد خاموش ہو گئے۔ پروین چند ماہ محبت کے نشے میں مدہوش رہی، پھر محبت کا نشہ اترنے لگا۔ ایک بیاہی عورت بچوں کی ماں کو بھلا محبت کیا راس آتی؟ مگن رہنے کے دن تمام ہو گئے تو حقائق کی دھوپ آنگن میں اترنے لگی۔ شیر دل ایک آرام پسند نوجوان تھا، وہ کوئی کام دل لگا کر نہیں کرتا تھا، اور سب سے بڑی بات اسے نشہ کرنے کی عادت تھی۔ پھر زندگی کی سب سے ٹھوس حقیقت پیسہ ہے، جو ان کے پاس بالکل نہیں تھا۔ کچھ عرصہ تو اس نے صبر سے گزارا، مگر جب وہ بنیادی ضرورت کو بھی ترسنے لگی تو آئے دن ان میں لڑائیاں ہونے لگی۔ سب سے بڑا سبب ان لڑائیوں کا یہ تھا کہ شیر دل کو پروین پر اعتبار نہیں تھا، وہ اس پر شک کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ایک عورت اگر چاہنے والے شریف شوہر اور 5 بچوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہے تو اس کی متلون مزاجی کسی وقت اسے بھی داغ مفارقت دے سکتی ہے۔ تانے بازی کی یہ مشق روز و شب جاری رہنے لگی تو پروین کا سہل پسند مزاج ٹھکانے پر آ گیا۔ وہ شیر دل کو بے غیرتی اور نکمے پن کے تانے دینے لگی۔ تب شوہر نے ہاتھ اٹھا لیا اور پھر یہ معمول بن گیا۔ وہ روز ہی اسے مارتا تھا اور یہ بہت تکلیف دہ صورتحال تھی۔ اسلم بھلے زیادہ امیر نہ تھا، لیکن اس کے گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی اور اسلم پروین پر جان چھڑکتا تھا۔ ادھر جب اسلم کو پتہ چلا کہ پروین نے اپنے سے 10 سال چھوٹے شیر دل سے شادی کر لی ہے تو ششدر رہ گیا، وہ یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ تاہم اسلم سے زیادہ صدمے میں عبداللہ تھا۔
اسلم بالکل گم سم ہو گیا، جبکہ بیٹے ماں سے شدید نفرت کرنے لگے۔ ان سب کے دل میں پروین کے لیے جو احترام تھا وہ جاتا رہا اور یوں گھر کا شیرازہ بکھر گیا۔ خاص مشکل سب سے چھوٹے بیٹے منان کی تھی، جو ماں سے نفرت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ہمہ وقت ماں کے لیے روتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ اسلم کے سارے بیٹے باشعور اور جوان ہو گئے۔ باپ نے بڑی محنت مشقت سے انہیں پڑھایا لکھایا، یہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے۔ عبداللہ اور اس سے چھوٹے عبدالسمید نے اپنی پسند سے شادیاں کر لیں۔ گھر میں 2 بہویں آ گئیں تو اسلم کو کچھ سکون ملا، مگر وقتی طور پر چھوٹے بیٹے عبدالمنان کے علاوہ سب ہی کی شادیاں ہو گئیں۔ اتفاق سے سب کی بیویاں نوکری کرتی تھیں، سو وہ مختلف بہانے کر کے باپ سے علیحدہ ہو گئے۔ اسلم کے ریٹائرڈ ہونے تک عبدالمنان بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، تب اسلم نے اس کی شادی کر دی۔ سب لڑکے اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ اسلم نے خانہ بدوشی اختیار کر لی، کبھی اس شہر کبھی اس شہر۔ وہ نگر نگر گھومنے لگا، کھانا کسی لنگر سے کھا لیا، رات کسی مزار پر گزار لی۔ کبھی دل کیا تو اپنے بچوں سے ملنے آ جاتا، پوتے پوتیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا، مگر زیادہ دن کسی کے گھر نہیں رہتا تھا۔ بہویں بھی کم برداشت کرتی تھیں، سسر کی خدمت نہیں کرنا چاہتی تھیں کہ اپنی آزاد زندگی میں پابندی کون برداشت کرتا ہے۔ اسلم کی حالت مجنوں جیسی ہو گئی، اسے اب بھی طلب تھی کہ کسی طرح ایک بار پروین کو دیکھ لوں۔ اسی آس میں وہ اکثر پروین کی چھوٹی بہن کے گھر چلا جاتا تھا، کیونکہ اس کے گھر پروین کا آنا جانا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن نورین کافی خوشحال تھی، اس کا شوہر دبئی میں کام کرتا تھا، اسی وجہ سے پروین اکثر بہن کے پاس جاتی تھی کہ وہ چپکے چپکے مالی مدد کر دیا کرتی تھی۔ خاندان میں اور کوئی پروین کو بلانا پسند نہیں کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پروین کو اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، عشق کا نشہ اترنے لگا اور شیر دل کی مار پیٹ غلیظ گالیاں روز اس کو تحفے میں ملنے لگیں تو دل کا نازک شیشہ چور چور ہو گیا۔ اوپر سے غربت و افلاس نے ڈیرے ڈال ہوئے تھے، وہ تیل صابن جیسی نعمتوں سے بھی محروم تھی۔ جب لباس گندا ہو جاتا اور سر سے بو آنے لگتی، وہ چھوٹی بہن کے پاس ہاتھ پھیلانے چلی جاتی۔ اس بار بھی شیر دل تانے دیتا تھا کہ وہ روز کس سے ملنے جاتی ہے اور یہ سوغاتیں کہاں سے بٹور لاتی ہے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ پروین اپنی بہن نورین کے گھر کے سوا کہیں نہیں جاتی۔ وقت نے جلد ہی اس کے چہرے پر جھریاں ڈال دیں، عمر سے پہلے بوڑھی لگنے لگی۔ بھوکے پیٹ شیر دل کی مار بھی نہیں کھائی جاتی تھی، وہ ان حالات سے فرار کے راستے ڈھونڈنے لگی۔ تب وہ اپنی بہن نورین کے پاس مستقل لاہور آ گئی اور سال بھر تک لوٹ کر شیر دل کے گھر نہ گئی۔ نورین کو پروین پر ترس آتا تھا، اس لیے گھر میں رہنے دیا، مگر اب وہ اور اس کے بچے ڈسٹرب تھے اور شوہر کا بھی ڈر تھا جو پروین کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ پروین نہ صرف کام چور بلکہ نہ شکری اور چغل خور تھی۔ وہ نورین کی پرسکون زندگی سے حسد کرنے لگی تھی، ہر آئے گئے سے اس کی خامیاں گنوانے لگتی۔ اس وجہ سے نورین اور بچے اسے نامعقول خالہ سے تنگ آ گئے تھے۔ پروین کو اپنا بھیانک بڑھاپا صاف نظر آ رہا تھا اور ضعیفی کی خواری کا خوف بھی تھا، لہٰذا وہ بیٹوں سے صلح کرنا چاہتی تھی، مگر بیٹے کسی صورت اس سے ملنا نہیں چاہتے تھے۔ جب خالہ نے بہت بھاگ دوڑ منت سماجت کی تو نورین کے کہنے پر بڑے تینوں بیٹے ماں سے ملنے آ گئے، مگر باری باری ایک دوسرے سے چھپ کر آئے۔ تینوں ماں سے مل کر بہر رہے، ماں کی ممتا بھی جاگ چکی تھی، وہ بہت روئی، مگر وقت بیت گیا تھا۔ اس نے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ مجھے رکھ لو، میں شیر دل سے طلاق لیتی ہوں، مگر قسمت بار بار مہربان نہیں ہوتی۔ کسی بیٹے نے بھی اسے ساتھ رکھنے کی حامی نہ بھری۔ اب اس کا بہن کے گھر ٹھہرنا بھی محال ہو گیا، کیونکہ نورین کا شوہر چھٹی پر دبئی سے گھر آنے والا تھا اور وہ اس کو قطعی پسند نہیں کرتا تھا۔ بہن نے اس کو مجبور کیا کہ اب وہ اپنے گھر چلی جائے۔ پروین نہ مانی تو نورین نے شیر دل کو فون کیا کہ آ کر اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ اسی دن اسلم نورین کے گھر پہنچ گیا، اسے نہیں معلوم تھا کہ پروین یہاں ٹھہری ہوئی ہے۔ اتنے عرصے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا اور وہ اسلم کو دیکھتے ہی رونے لگی، جس کی حالت فقیروں جیسی تھی۔ پروین نے اسلم سے رو رو کر معافی مانگی۔ اسلم نے کہا اگر تم میرے بچوں کی ماں نہ ہوتی تو کبھی تمہیں معاف نہ کرتا، لیکن میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور پیچھے اس کے قدموں کی دھول اڑتی رہ گئی۔ اسی شام شیر دل پروین کو لینے آ گیا اور وہ بہن کے دباؤ کے باعث اس کے ساتھ جانے سے انکار نہ کر سکی۔ یہ گھر نہیں جہنم تھا جہاں جانا تھا، مگر یہ زندگی اس کی اپنی منتخب کردہ تھی،
اتنی آسائشیں چھوڑ کر، اتنا چاہنے والا شوہر چھوڑ کر اس جہنم میں جانا اس کا اپنا انتخاب تھا۔ رخصت ہوتے وقت پروین کے آنسو نہیں رک رہے تھے، وہ بار بار پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ جانتی تھی کہ شیر دل اب اسے قید کر دے گا، اور یہی ہوا۔ اس روز کے بعد شیر دل نے پھر کبھی اسے لاہور نہیں آنے دیا اور گھر میں قید کر دیا۔ پروین سے ملنے کے بعد اسلم جانے کہاں غائب ہو گیا کہ اس کا بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ پروین کی غلطی کے باعث دونوں ہی ایک دردناک انجام سے دوچار ہو گئے تھے۔ اسلم نے باقی زندگی خانہ بدوشی میں گزار دی۔ پروین کے بیٹوں نے شہر بدل لیا، پچھلے سارے حوالے ختم کر دیے، مگر یہ زخم کبھی نہ بھر سکا۔ وقت کا کیا ہے، گزر جاتا ہے، مگر نادان لوگوں کے لیے صرف پچھتاوے چھوڑ جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ اسلم بہت بیمار ہے اور اسپتال میں داخل ہے۔ یہ فون ایک واقف کار نے اسپتال سے کیا تھا جہاں وہ کام کرتا تھا، اور اسی اسپتال میں اسلم داخل تھا۔ فون ملتے ہی نورین اسپتال گئی اور بھانجوں کو بھی لے گئی۔ بیٹے باپ کو دیکھ کر دیوانہ وار سایہ فگن ہو گئے اور پانچوں نے اس پر چھاؤں کر دی۔ وہ تقریباً 1 ماہ زندگی و موت کی کشمکش میں اسپتال میں رہا۔ بیٹوں نے دن رات باپ کی خدمت اور دیکھ بھال کی۔ مرنے سے 1 دن پہلے اسلم نے کافی باتیں کی۔ اس کی زبان پر پروین کا نام بار بار آ جا رہا تھا۔ اسے بڑی فکر تھی کہ وہ جانے کس حال میں جی رہی ہے۔ بیٹوں کو تلقین کی کہ اگر تمہاری ماں کبھی تمہارے در پر آ جائے تو اس کے لیے گھر کے دروازے کھول دینا اور کبھی اسے دھتکارنا نہیں، کیونکہ ماں جیسی بھی ہو اس کا اولاد پر حق ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہدایت دیتے ہوئے وہ نیک آدمی اس جہان سے رخصت ہو گیا۔